بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ یہ ناول ہے میں اور تم، رائٹر ہیں زینیہ شرجیل۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس نے اپنی زندگی کو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا، صرف ہنسی مذاق میں اڑایا تھا، مگر آج اسے زندگی نے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ اپنے لیے سنجیدہ اور فکر مند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے بابا کے دوست اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر گئے تھے۔ جو خبر انہوں نے اسے سنائی تھی، ایک پل وہ سناٹے میں آ چکی تھی، مگر اسے اپنے لیے فیصلہ لینا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو وہ زندگی بھر پچھتاتی رہتی۔ ایک فیصلہ کرتی، وہ اپنا بھاری کام والا لہنگا دونوں ہاتھوں سے اٹھاتی، کمرے سے باہر نکلی جہاں بہت سارے لوگوں کے سامنے اسے ایک اعلان کرنا تھا۔ یہ کیا مذاق کیا ہے تم نے؟ یہ تماشا دکھانے کے لیے تم نے پورے جہاں کو اکٹھا کیا تھا۔ اپنے مرے ہوئے دوست کی دوستی کا پاس نہیں رکھ سکے تم؟ اب تم اس کی بیٹی کے لیے کسی طرح کے فیصلے کا حق نہیں رکھتے۔ میں اپنی بھتیجی کو اب اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، غرور سے بولتا ہوا وہ 47 سالہ آدمی اندر ہی اندر اس صورتحال کو دیکھ کر مطمئن تھا۔ اب اسے موقع ملا تھا کہ وہ اپنی چال چلتا۔ میرے لیے آپ یا پھر کوئی دوسرا فرد فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میں بالغ ہوں، اپنے لیے خود بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آج میری شادی کا دن تعین تھا، میری شادی آج ہی کے دن ہوگی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر تمام لوگوں کے سامنے آتی بولی۔ وہاں موجود تمام افراد دلہن بنی اس لڑکی کو یوں سب کے سامنے آتا دیکھ کر اور اتنی بڑی بات کرتا دیکھ کر دم بخود رہ گئے تھے۔ کس سے کرو گی شادی؟ یہاں تمہیں اپنا دولہا دکھ رہا ہے کہیں؟ کمال کے گہرے طنز میں پوچھے گئے سوال پر وہ بنا ڈرے ہاتھ کا اشارہ اس کی جانب کرتی بولی۔ وہ سامنے کھڑا ہے میرا دولہا، ان کی دلہن بنوں گی میں آج، اب ان سے شادی ہوگی میری۔ بنا ڈرے اتنی بڑی بات یوں اچانک ہکا بکا رہ گئے۔ اس لڑکی سب ہکا بکا رہ گئے اس لڑکی کا اشارہ دیکھ کر۔ دلہن بنی اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگانے وہ غصے میں آگ بگولا ہوا آگے بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے ذوالفقار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارے میں تو تم سے پہلے ہی بولتا تھا، تمہاری بھتیجی کا چکر اس لڑکے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے چچا کے ساتھ ہے۔ میں نے خود ان دونوں کو رات میں اکیلے نہر کے پاس دیکھا تھا۔ چودھری اسلم بھرے مجمع میں حیرت میں ڈوبے کمال سے بولا، جس کی چال ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو اس معصوم بچی پر اتنا گھٹیا اور سنگین الزام لگانے کی کسی نے ہمت بھی کی تم میں سے۔ بلکہ ٹھیک فیصلہ لیا ہے بیٹا تم نے، آج ہی کے دن تمہاری شادی ہوگی اور اسی سے ہوگی۔ وہ گہرے صدمے میں اپنے بھائی کو دیکھتا رہ گیا۔ لیکن بھائی صاحب میں کیسے اس سے شادی؟ اس نے کہنے کے لیے ضبط سے بھینچے ہوئے لب کھولے ہی تھے، مگر اپنے بھائی کی نظروں میں التجا دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا اور زہر خن نظریں اس نے دلہن بنی لڑکی پر گاڑی جو اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ گاڑی میں ان دونوں کے بیٹھے ہونے کے باوجود گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ دونوں نفوس ایک دوسرے سے بالکل انجان بنے اپنی منزل پر رواں دواں تھے، منزل بھی وہ جو دونوں کی ایک ہو چکی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ان دونوں کے درمیان مضبوط اور گہرا رشتہ جڑ چکا تھا۔ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رضامندی نہ ہونے کے باوجود وہ دونوں ہی اس رشتے کو اپنا چکے تھے۔ تبھی گاڑی میں موجود فون زور و شور سے بجنے لگا۔ ڈرائیونگ کرتے اس مرد نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر غصے میں اسکرین کو دیکھا اور کال ریسیو کر لی تھی۔ ذرا صبر نہیں ہے تمہیں؟ بولا ہے نا خود کال کروں گا، تمہاری عقل میں نہیں آ رہی میری بات کہ بار بار مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کرو؟ ایک تو ویسے ہی زندگی عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے، اوپر سے تم۔ غصے میں موبائل پر بولتا ہوا اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے برابر میں بیٹھا وجود
اس کی بات پر تڑپ گیا تھا۔ موبائل کو ڈیش بورڈ پر رکھتے اس نے نگاہ غلط بھی اپنے برابر میں بیٹھی اس لڑکی پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا جو ضبط کیے اپنے اوپر کیے جانے والے تبصرے کو کسی کڑوی گولی کی طرح نگل چکی تھی۔ کیا زندگی صرف اس مرد کی عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی اور جو کچھ آج اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کچھ نہیں خود اس نے نکاح نامے پر کس دل سے سائن کیے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ ہاں وہ الگ بات تھی کہ خود کو بچانے کے لیے اس نے اس مرد کے نام کا سہارا لیا تھا۔ ڈرائیونگ کرتا یہ مرد یقیناً آج اس کی بے باک طبیعت پر اندر تک جھلس کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس سے خائف رہتا تھا۔ آج بھرے مجمع میں جب اس نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے شادی کے لیے اس مرد کا نام لیا تو لڑکی کے منہ سے ایسی فرمائش سن کر جہاں لوگوں میں کھلبلی مچ اٹھی تھی وہیں وہ بھی اس کی حرکت پہ غصے میں بھڑک اٹھا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر آ کر رک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف دیکھتی یا کچھ کہتی وہ ڈیش بورڈ پر اپنا موبائل اٹھائے اس کو نظر انداز کیے گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جا چکا تھا۔ احساس توہین سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں مگر اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر نکالے بغیر وہ خود بھی گاڑی سے نکل آئی یہی سوچ کر کہ ابھی تو شروعات تھی اس کی نئی زندگی شادی شدہ زندگی کی۔ حسن کے بچے بھاگ کہاں رہے ہو اپنی جان بچا کر رکو ذرا ابھی بتاتی ہوں تمہیں میں۔ ہال میں وہ اپنے آگے بھاگتے ہوئے حسن کے پیچھے بھاگتی ہوئی چیخ کر بولی جو تھوڑی دیر پہلے اوپر برابر والی چھت پر نئے پڑوسیوں کی لڑکی سے بلا وجہ فری ہو رہا تھا۔ ابھی کہاں سے آ گئے میرے بچے؟ ابھی تو خود میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں یار، کتنا تیز بھاگ رہی ہو، تھوڑا ہلکا تو بھاگو۔ حسن صوفے کے گرد چکر لگاتا ہوا ایک بار پھر اس کو ڈچ دے کر چھیڑتا ہوا بولا۔ وہ حسن کو پکڑنے میں ایک بار پھر ناکام ہوئی تھی۔ آنے دو آج ذوالفقار انکل زمینوں پر سے، میں ان کو تمہارے ان ٹھرکی کھیلوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ نہیں بتایا نا تو میرا نام بدل دینا، انہیں تمہارے سارے کرتوتوں کا بتاؤں گی، کیسے تم اس آنٹی پر لائن مار کر چھت پر کھڑے اس سے اشارے بازی کر رہے تھے۔ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان حسن کو دھمکاتی ہوئی بولی تو حسن بھی اس سے چند قدم دور ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ خدا کا خوف کرو یار، اس ہلکی حسینہ کو تم نے آنٹی سے تشبیہ دے دی، ذرا سا اس بیچاری سے ہنس کر بات کیا کر لی۔ تم تو ایسے ناراض ہو رہی ہو جیسے ابھی سے میری شادی ہو، ویسے کیا تم مستقبل میں بھی بیوی بننے کے بعد یوں ہی شکی مزاج ثابت ہوگی؟ حسن اس کے خفا خفا سے روپ پر پیار بھری نظر ڈالتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ حسن کی بات پر لفظ بیوی پر اس کے گال شرم سے سرخ پڑنے لگے تھے۔ پل بھر کے لیے وہ کچھ بول نہیں پائی، پھر اپنی جھیپ مٹاتی ایک دم بولی تھی، اگر تمہاری یہی چھچوری حرکتیں رہیں تو میں شادی کے بعد تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ حسن اس کی دھمکی پر حسن زوردار کہا مار کر ہنسا تھا۔ تمہارا یہی روپ دیکھنے کے خاطر تو میں اپنی چھچوری حرکتوں پر اتر آتا ہوں، ابھی سے اپنا دماغ کلیئر کر لو۔ شینا کو میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے مخاطب کیا تھا، وہ چھت پر آ کر مجھ سے تمہارا ہی پوچھ رہی تھی اور میں وہاں کھڑا اسے اشارے نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ بتا رہا تھا کہ کچھ ماہ بعد میری اور تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ حسن اب سیریس ہو کر اسے ساری بات کلیئر بتانے لگا۔ شادی کے نام پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا بلا وجہ شینا کو اپنی اور تمہاری شادی کے بارے میں بتایا، وہ صرف تھوڑی ہیلدی ہی تو ہے اور ہماری شادی بھی چند ماہ بعد ہونی ہے۔ شرارت رگ پھڑکی۔ حسن اپنا کام دکھاتا ہوا صوفے سے اٹھ کر دوبارہ بھاگا۔ افیئر چلانا ہے اس موٹی سے، رکو تمہاری سیٹنگ تو میں ابھی خود کرواتی ہوں اس سے۔ وہ دوبارہ حسن کی بات سے
غصے میں آتی صوفے سے اٹھ کر حسن کے پیچھے بھاگنے لگی۔ حسن تو ہنستا ہوا باہر بھاگ چکا تھا، مگر ہال سے اندر آتے وجود سے بری طرح سے وہ ٹکرائی تھی۔ اوہ سوری، آپ کب آئے شہر سے؟ وہ دراصل حسن مجھے تنگ کر رہا تھا، تبھی میں اس کے پیچھے۔ وہ سامنے کھڑے مرد کو صفائی دیتی ہوئی بولی، جو خاصی ناگوار نظروں سے اس کے ٹکرانے پر اس کو گھور رہا تھا، اسی لیے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ بولنے سے روک چکا تھا۔ 21 سال کی میچور لڑکی ہو تم، اور جو حرکتیں تم اس عمر میں کرتی ہو وہ تم پر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔ اپنی عمر کا لحاظ سے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لینا چاہیے تمہیں اب۔ آئندہ میں تمہیں یوں بے وقوفوں کی طرح جگہ جگہ پھرتے نہ دیکھوں۔ سامنے کھڑے اس پھوسیلے مرد کی گرجدار آواز پر وہ سہمی ہوئی خاموشی سے سر جھکا کر تابعداری دکھاتی ہوئی واقعی فرش پر گرا اپنا دوپٹہ اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔